السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہوم مضمون سائنس اور ٹیکنالوجی برج کورس کا عملی خاکہ نمبر 15 لے کر آج ہم حاضر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر موجود سوالات کے جوابات بھی ہم دیکھیں گے۔ اس عملی خاکے میں ماحول کا حسن انتظام، اس نقطے کو ہم کو دیکھنا ہے۔ تو آئیے ذہن نشیر کریں، آلودگی، آلائندہ فضائی آلودگی کیا چیز ہوتی ہے؟ اب آلودگی کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اطراف میں رونما ہونے والے کئی واقعات کو ہم دیکھتے ہیں، ان سے تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ ان میں ایک اہم واقعہ یعنی آلودگی ہے۔ یہ ہمارے آس پاس ہونے والے واقعات میں آلودگی ایک اہم واقعہ ہے۔ ماحولی نظام کے لیے وہ نقصان دہ عمل جس سے قدرتی ماحول میں خرابی پیدا ہوتی ہے، آلودگی کہلاتا ہے۔ تو ماحول کا جو نظام ہے، اس میں جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، اس عمل کی وجہ سے قدرتی ماحول میں جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ آلودگی کہلاتی ہے۔ اب ہمارے اطراف میں ہر جگہ آلودگی نظر آتی ہے، ہمیں بہت سارے جگہ پہ ہم آلودگی دیکھتے ہیں۔ اس میں مثالیں دی گئی ہیں، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، اسی طرح سے فیکٹریوں سے نکلنے والے پانی کی وجہ سے گندگی، اس کی وجہ سے پانی خراب ہو رہا ہے۔ آلائندے کیا کہلائیں گے کہ ماحولی نظام کے قدرتی افعال میں رکاوٹ پیدا کرنے والے غیر حیاتی اور حیاتی اجزاء پر خطرناک اثرات مرتب کرنے والے اجزاء کو آلائندے کہتے ہیں۔ کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ قدرتی افعال میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، اور غیر حیاتی اور حیاتی اجزاء، غیر حیاتی مطلب اس میں پانی خراب ہو جائے گا، ہوا خراب ہو جائے گی، تو یہ غیر حیاتی اجزاء پر اس کا خطرناک اثر پڑ رہا ہے۔ اور حیاتی اجزاء کیا ہوگا کہ نباتات، حیوانات اور انسان پر اس کے اثرات خطرناک پڑتے ہیں، اسے ہم آلائندے کہتے ہیں۔ اب فضائی آلودگی، جس ہوا میں زہریلی گیس ہو، دھواں، گرد اور کھوپڑ جاندار جیسے خطرناک اجزاء شامل ہو کر ہوا کو آلودہ کرتے ہیں، اسے فضائی آلودگی کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب فضا آلودہ ہو گئی تو اس میں سانس لینے سے، چلنے پھرنے سے ہمیں کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ اب فضائی آلودگی کی وجوہات یہاں دی گئی ہے۔ تو کچھ قدرتی وجوہات ہیں، کچھ انسان کی پیدا کردہ وجوہات ہیں۔ تو قدرتی وجوہات میں آتش فشاں کا پھٹنا، زلزلے کا آنا، طوفان اور گردباد، جنگل کی آگ اور خرد جانداروں کا ہوا میں شامل ہونا، یہ قدرتی وجوہات ہیں۔ انسان کی پیدا کردہ وجوہات کیا ہیں کہ ایندھن کا زیادہ سے زیادہ استعمال، اب اس کے تعلق سے اس میں دیا گیا ہے کہ کیا کیا استعمال انسان کر رہا ہے۔ صنعت کاری، کارخانے وغیرہ میں زیادہ اس کی پیداوار، اس سے دھواں خارج ہونا، یہ ساری صنعت کاری کی وجہ سے انسانی پیدا کردہ وجوہات ہیں۔ جوہری بجلی کی پیداوار اور جوہری دھماکے، اس کی وجہ سے بھی کیا ہے کہ یورینیم، تھوریم جیسے عناصر استعمال کیے جا رہے ہیں، ان سے تابکار شعاعوں کے اخراج ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہوا کیا ہو جاتی ہے؟ آلودہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ فضائی آلودگی کی کچھ قدرتی وجوہات اور کچھ انسان کی پیدا کردہ وجوہات تھیں۔ اب یہاں پر آپ کو شکل میں دکھ رہا ہے کہ آتش فشاں کا پھٹنا، آتش فشاں پھٹ رہا ہے، اور یہ جنگل کی آگ کی تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ ابھی جو ہے قریب کے اندر، ترکی جو ملک ہے، اس ملک میں بہت ہی شدید جنگل کی آگ لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر حالات بہت ہی خطرناک ہیں۔ تو جنگل کی آگ کی وجہ سے حالات بہت خطرناک ہو جاتے ہیں، اور انسانوں پر اور جانداروں پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ آئیے مشق کریں، آپ کے اطراف میں پائے جانے والے فضائی آلودگی کی 3 مثالیں لکھیے۔ تو آپ کیا مثالیں لکھو گے؟ جسے ہم لکھ سکتے ہیں کہ کارخانوں سے نکلنے والے جو کپڑے کے باریک ذرات ہوتے ہیں، وہ ہوا میں شامل ہو کر ہوا آلودہ کر رہے ہیں، اور سائزنگ کی چمنیوں سے جو دھواں نکل رہا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے کہ ہماری فضا آلودہ ہو رہی ہے، اور گاڑیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال، اس کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے کہ اس سے نکلنے والا دھوئیں کی وجہ سے ہوا آلودہ ہو رہی ہے۔ تو 3 نکات آپ لکھ سکتے ہیں۔ فضائی آلودگی کو روکنے کے لیے کوئی 4 تدابیر لکھیے۔ اب کیا تدبیر آپ کرو گے فضا کو آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے؟ تو اس کو آپ کو لکھنا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، کیا تدبیر اختیار کریں گے کہ جو کارخانے وغیرہ ہیں، ان کی جو چمنیاں ہوتی ہیں، جو دھواں خارج کرتی ہیں، اس کو ذرا لمبا اور اونچا بنایا جائے گا، تاکہ دھواں جو ہے اوپر آسمان میں زیادہ اوپر تک چلا جائے، اور گاڑیوں کا کم سے کم استعمال کیا جائے گا، یا پھر پبلک وہیکل کا استعمال کریں گے، تاکہ گاڑیوں کو سڑکوں پر کم چلنے کی وجہ سے دھواں کم نکلے گا، اور فضا کی آلودگی سے جو آلودہ ہونے سے بچے گی۔ اور اسی کی طرح اس کے آلودگی سے بچانے کے لیے جو ہے قوانین بنائے جائیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ تدابیر ہیں، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ فضائی آلودگی کی کوئی 4 وجوہات لکھیے۔ تو فضائی آلودگی کی 4 وجوہات، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں جنگل کی آگ اور جنگل میں آگ کا لگنا، اسی طرح سے جو ہے کارخانوں سے
جو ہے دھوؤں کا نکلنا اور گاڑیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال، گاڑیوں کا دھواں، اس کا ایندھن کے جلنے کی وجہ سے دھواں، تو یہ چند مثالیں ہیں، اس کو ہم لوگ فضا کی آلودگی کے اس میں طور پر لکھ سکتے ہیں۔ ذیل میں سے انسان کی پیدا کردہ آلودگی کی وجوہات کے اطراف دائرہ بنائیے۔ اب اس میں سے کون کون سی جو وجوہات ہیں وہ انسان کی پیدا کردہ ہے؟ تو جنگل کی آگ یہ انسان کی پیدا کردہ نہیں ہے، اور پھر دوسرا دیا ایندھن کا استعمال، یہ انسان کا ہے، تو اس پر آپ کو سرکل بنانا ہے، اور آتش فشا یہ قدرتی ہے، صنعت کاری یہ انسانی ہے، تو اس پر آپ کو دائرہ بنانا ہے، زلزلہ یہ بھی قدرتی ہے، جوہری دھماکہ یہ انسانی عمل ہے، پیدا کردہ ہے، اس پر آپ کو دائرہ بنانا ہے۔ تو ایندھن کا استعمال، صنعت کاری اور جوہری دھماکہ، ان تینوں پر آپ کو دائرہ بنانا ہے۔ ذیل کی تصاویر میں فضائی آلودگی کی وجوہات کس قسم کی ہے لکھیے۔ تو پہلی شکل کے اندر جنگلات کی آگ دی گئی ہے، اس جنگل کی آگ کی وجہ سے بہت سارا دھواں آسمان میں نکلتا ہے، بہت سارا دھواں نکلتا ہے، اور دھوئیں کی وجہ سے پوری ہوا میں کاربن جمع ہو جاتی ہے اور ہوا ہماری آلودہ ہو جاتی ہے۔ اور دوسری مثال گاڑی کی دی گئی ہے کہ گاڑیوں کے استعمال کی وجہ سے اس میں سے جو ہے دھوئیں کی وجہ سے ہوا کے اندر بہت ساری جو گیسیں ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ ہوا میں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھے اس کے فضائی آلودگی کی وجوہات، اور یہ تھی آپ کی سرگرمی۔ انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی اگلی سرگرمی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔